کہہ رہا مکان عرفی لیکن بمعنی عدم احاطتی باللہ، اللہ پر وہ محیط نہیں اور اللہ اس پر قادر ہے، سمجھے؟ اور اس کے بارے میں پھر ابو داؤد کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے، بخاری کی بھی روایت ہے۔ میرے پیارے سے پوچھا، میرے پیارے نے لونڈی کو، صحابی نے کہا میں نے لونڈی کو جو ہے نا تھپڑ مارا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کو آزاد کروں کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کو بلاؤ، دعوہا، اس کو ادعوہا، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا، بلا کر کے حضرت نے فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سمجھے؟ کہا کہ حضرت نے پوچھا ان سے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کلمۃ این للسوال عن المکان، لیکن یہ مکان فلسفی نہیں ہے، یہ مکان مشائین نہیں ہے، یہ مکان مشائین بھی نہیں ہے، یہ مکان بمعنی عدم الاحاطت کے بھی نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ بمعنی الاحاطت کے بھی نہیں ہے، یہ مکان یہ عرفی عدم احاطت جو میرے نبی کی زبان میں ہے۔ تو فرمایا کہ این اللہ، قال فی السماء، سمجھے؟ پھر قال فترکوها فانها مومنۃ، چھوڑو یہ مومن ہے، اس کا عقیدہ صحیح۔ یہی متقدمین کا مذہب ہے۔ خزائن السنن کے اندر حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں بھی لکھا ہے، ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ علامہ نواز شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے۔ آپ اس کو مکان کہیں، کچھ بھی کہیں، کلمۃ این للسوال عن المکان، یہ کریں گے کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ کے اور اہل حدیث کا، کوئی جھگڑا نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ ارے وہ ماوراء الافلاک ہے، ماوراء الامکنہ ہے، تو فی المکان کیسے ہوگا؟ اس لیے فی المکان نہیں ہے، مقارن بالمکان ہے۔ بولو، فی المکان نہیں ہے لیکن مقارن بالمکان ہے، فی الزمان نہیں ہے لیکن مقارن بالزمان ہے۔ لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان، شرح قائد میں پڑھا نہیں پڑھا؟ اب دیکھو نا، میرا اسٹیشن ہی بالکل بدل گیا۔ یہ میں نے ساتھی محسوس نہ فرمائے، آپ کی تبلیغی ایک پیغمبر کے سامنے 1.5 گھنٹہ میں نے اس پر میں کھل کر کے میں نے بیان کیا، سمجھے؟ بس مجھے ایسا لگا کہ میں قسم میں اٹھاتا ہوں اس کو کوئی پلہ ہی نہیں پڑا، سمجھتا ہے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ بڑے یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی، یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی، یہ چیزیں تو تیرا دماغ خراب نہ کرے پھر بتا دے۔ ہم تو وہ پڑھاتے نہیں، میرا رب جانتا ہے کہ میں جی تو موت چاہتا ہے کہ آدمی فقہ، اصولی فقہ اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، علم کلام اس میں پڑھائے، لیکن اتنی بڑی مخلوق میں ہے کون کہ جو ہر چیز کو سمجھے؟ بس چلو ہمارے لیے بھی ٹوٹا پوٹا ترجمہ ہوتا ہے، مختصر سا بے تکلف ربط ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ آیا سمجھ مولانا؟ آیا؟ اس لیے یہی مذہب ہے۔ حضرت اقدس علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا ہے، دوسرے لوگوں نے رد کیا ہے، وہ رد مردود علیہم، وہ رد ان پر رد ہے، ورنہ متقدمین کا مذہب یہی ہے۔ حضرت اقدس کی 700 صفات کی کتاب ہے علامہ ذہبی کی، مختصر العلوم، سمجھے؟ یہ اس سے اللہ کا بھلا کریے کہ آپ کو اکوڑا خٹک والوں نے، ان لوگوں نے، پشاور والوں نے اس کو چھاپا ہے۔ اتنی ضخیم کتاب ہے حضرت کی، بہت پیاری چیز ہے۔ یہ بالکل سیدھا سادہ ایک مذہب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، این رتبہ کے لیے آتا ہے کہ ان کا رتبہ الگ ہے، میرا الگ ہے، یہ کہاں میں کہاں، یعنی ہمارے رتبوں میں فرق ہے۔ این موسیٰ این عیسیٰ این نوح، این موسیٰ این عیسیٰ این نوح، انت یا صدیق عاصن تب الی المولى الجلیل۔ این موسیٰ این عیسیٰ این نوح، انت یا صدیق عاصن تب الی المولى الجلیل۔ کہاں مرتبہ نوح کا، کہاں عیسیٰ کا؟ اے صدیق تو گناہ گار ہے، توبہ کر اللہ کے سامنے۔ ان کے رتبوں میں بڑا فرق، یہاں این رتبہ کے لیے، لیکن اصل وضع اس کا ہے لسوال، اس لیے اامنتم من فی السماء، بولو علی السماء، یہ فی علی کے معنی میں، اامنتم من فی السماء، اامنتم من فی السماء، تو حدیث کی تو تعویل کرو گے، قرآن کو کیا کرو گے؟ اس لیے حضرت اقدس جوش میں آ کر کے زیادہ جو ہے نا اس نے تعویلیں بڑی کی ہے، سمجھے؟ میں ان تفصیلات میں جانا بھی نہیں چاہتا، ان کے ساتھ کراچی کے بھی کچھ مولوی ہے لیکن ان کا نام نہیں لیتا، سمجھے؟ دوسرا مسئلہ اگر آپ سمجھے تو میں ایک مثال سے اور آپ کو، یہ تو مسئلہ ہو گیا یہاں آسان، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، کہ مکانات کا سلسلے ہو گیا۔ اللہ اس قسم کے مکانات میں نہیں ہے، سمجھے؟ یہ 4 سلسلے جا کر کے ادھر ختم کر دیے میں نے، عرفی مکان لیکن بمعنی عدم الاحاطت ہے۔ میں نے مفتی نظام الدین سے عرض کیا، میں نے کہا کہ اللہ بڑا ہے یا مکان یہ عرش بڑا ہے؟ اگر اللہ بڑا ہے تو ایسے چھوٹے عرش پر کیسے بیٹھے؟
اور اگر عرش بڑا ہے تو اللہ اکبر وہ کہاں گیا؟ اللہ تو ہر چیز سے بڑی. اور جب اللہ پر یہ ہے کہ مکان کا احاطہ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اللہ محاط بنے گا، اور مکان شے ہے اور ہر شے محاط ہوتا، اللہ محیط ہوتا ہے، لیکن اللہ کا مکان عرش اللہ پر محیط ہو گیا تو وکان اللہ بکل شے محیطہ، موجب کلیہ ٹوٹ گیا سالب جزیہ سے. واہ مفتی نظام الدین، واہ مفتی نظام الدین، واہ. فرمایا اللہ مستوی علی العرش ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ عرش کو احاطہ علی نفسہ ہی کے لیے نہ چھوڑیں، پھر بھی عرش احاطہ علی ذات اللہ کی ذات کا احاطہ نہ کرے. اللہ محیط ہو مکان پر، مستوی علی العرش بھی ہو، پھر بھی العرش لا یحیط بہ، عرش اس کا احاطہ نہ کرے. اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا قادر ہے. کہا پھر بکواس چھوڑ. میں نے کہا قادر نہیں تو فرمایا آپ کافر ہیں. سمجھے؟ فرمایا کہ تو پھر کافر ہے. میں کافر مرتد سے کیا بات کروں؟ ابھی ٹیلی ویژن میں یہ بحث آ گئی ہے، یہ ٹیلی ویژن میں یہ بحث آ گئی ہے. عامر لیاقت اور حنیف اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کری وہ اہل حدیث یہ حضرات، ارے بابا تم اصطلاحات اللہ کے لیے مکان ہے اور نہیں ہے کس اعتبار سے؟ اصطلاح کو تو متعین کرو نا. ہر ایک آدمی، صوفیہ کا حال الگ ہے، نحویوں کا حال الگ ہے، صرفیوں کا حال الگ ہے، مغلوب الحال لوگوں کا حال الگ ہے، مجذوبوں کا حال الگ ہے. یہ حال کئی معنوں میں آتا ہے. سمجھتا ہے؟ کشف اصطلاحات الفنون، یہ جو ہندوستان سے چھپتی تھی، اب یہاں سے بیروت سے بھی چھپتی ہے. مکتبہ سہیل اکیڈمی والے اس کو چھاپتے، 2 بڑی جلدوں میں. اس پر آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے میں نے مضمون لکھا تھا. 3600 اصطلاحات اور ہر اصطلاح الگ الگ معنوں میں، کئی معنوں میں. اصطلاح کو تو متعین کرو نا. اب ایک مسئلہ آپ کو آسان بتاتا ہوں اس کو، کہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. بولو. اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. سمجھے؟ یہ چیونٹی کے لیے ہزاروں جگہیں ہیں. یہ جگہ میں ہر جگہ ہوں، میری نگاہ ہر جگہ ہے. ادھر چیونٹی ہے، ادھر میری نگاہ ہے. ادھر چیونٹی ہے، میری نگاہ ہے. ادھر چیونٹی میری نگاہ ہے. سمجھے؟ میں ہر جگہ ہوں، سمجھے؟ یہ ہوں لیکن ہر جگہ میں نہیں ہوں. چیونٹی جس جگہ میں اسی میں ہوں. ادھر ہوں لیکن اس میں نہیں ہوں. اللہ خلون میں خیراتی. ایک کاغذ ہے، اس کاغذ پر دوسرا لپٹا ہوا، اس پہ تیسرا لپٹا ہوا، اس پہ چوتھا لپٹا ہوا، اس پہ 7واں. پیاز کو دیکھا آپ نے؟ ایک چھلکے کے اوپر دوسرا، دوسرا کے تیسرا، تیسرے میں چوتھا. سمجھ رہے؟ اور وہ پیاز میرے مٹھی میں ہیں. سمجھے؟ بولو. چیونٹی اس کے پیاز کے ہر چھلکے کے اندر ایک چیونٹی ہے اندر سے. وہ کھوکھلے قسم کے کچھ ہوتے ہیں پیاز. سمجھے؟ اس چھلکے میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. ایو چیونٹیو، او چیونٹیو بتاؤ مولوی منظور ادھر ہر جگہ ہے؟ جواب، صحیح جواب کیا آئے گا؟ جی ہر جگہ ہوں، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں اس کو میں گھیرے میں لیا ہوں. اے اللہ خلن میں خیراتی. یہ تسبیح دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے، یہ 100 دانے ہیں. سمجھے؟ اور یہ ایک رسی کے اندر، ایک دھاگے کے اندر ان کو پرویا گیا ہے، لڑی میں ان کو داخل کی گئی. یہ لمبا سا دھاگا ہے، اگر اس کو پھیلا دیں تو ان میں سے ہر دانہ ایک جگہ پر ہے. بولو. ان میں سے ہر دانہ کیا ہے؟ ایک جگہ ہے. اور یہ سارے کے سارے انسان ہیں، ہر ایک ان میں سے ایک جگہ ہے. ان سے پتہ کرو، بشرطے کہ ان انسانوں کا 100 انسان ہیں اور ہر ایک جگہ پر ہیں. ان سے پتہ کرو کہ منظور ہر جگہ ہے نہیں ہے. بولو. ان میں سے ہر ایک جگہ میں ہے. ان سے پتہ کرو کہ منظور ہر جگہ ہے نہیں ہے. تو صحیح جواب کیا آئے گا؟ جی ہاں ہے. اس لیے کہ منظور اگر ہر جگہ نہ ہوتا تو یہ منظور کے ہاتھ میں نہ ہوتے. منظور ہے نا،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ منظور نہیں ہے، یہ منظور نہیں ہے، منظور ہی تو ہے، سمجھے؟ یہ ہے تو اب ان میں سے 100 ہے، ہر ایک جگہ ہے، سمجھے رسی پہ. تو ان سے پوچھو صحیح جواب کہ منظور ہر جگہ ہے یا نہیں ہے، تو صحیح جواب کیا ہے گا؟ ہر جگہ ہے منظور، لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. وہ دانہ جس جگہ میں ہے میں اس کے اندر گھسا ہوا نہیں ہوں. ہر جگہ ہوں لیکن ہر جگہ میں نہیں ہوں. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھو، یہ سارے آسمان اور زمین میرے رب کے مٹھی میں ہیں، اور اس میں تمہارے جیسے چیونٹیاں جو رہ رہی ہے نا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب میرے رب کے مٹھی میں. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت اے مقبوضۃ. قیامت کے دن قید احترازی نے اتفاق کی، اب بھی ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے. اب ہم سے پوچھیں اللہ ہر جگہ ہے؟ جی ہاں ہر جگہ. اللہ عرش پر بھی ہے اور اللہ ہر جگہ بھی. اس میں ہے کیا؟ صرف مسئلہ دماغ کا ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آیا سمجھ؟ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.